بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دیکھنے والوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی نظر بھی نہیں آتی، ہاں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، آواز بھی نہیں آتی، اثرات سے ہی آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات ہر کسی کی زبان پر ہے۔ لاس اینجلس پر جو تباہی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو وہاں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ بے گھر ہیں، یہ سب لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ سب لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس نے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں مٹھی میں لیا ہوا ہے، اور وہ جہاں چاہے یلغار کر دیتا ہے، جہاں چاہے فوجیں اتار دیتا ہے، اپنے لشکر اتار دیتا ہے، اور وہ بہت ترقی یافتہ ہے اور ٹیکنالوجی بہت ہے ان کے پاس، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ بڑی بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے اللہ کی جس کے آگے کوئی ٹیکنالوجی، کوئی پلان کی ہوئی ڈیولپمنٹ وہ نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مٹی اللہ کا لشکر ہے، مچھر اللہ کا لشکر ہے، مکھیاں اللہ کے لشکر ہیں، آگ اللہ کا لشکر ہے، پانی اللہ کا لشکر ہے، ہوا اللہ کا لشکر ہے، بادل اللہ کا لشکر ہے، ذرات اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جس وقت جسے چاہیں اس سے کام لے لیں۔ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ایک وقت کی طاقت کو اللہ نے ان پرندوں کے ذریعے سے ختم کیا تھا۔ مچھر اللہ کے لشکر ہیں، اور کیا ہے، ہم ان کو مسل دیں، جب پرندے کو تو مسل نہیں سکتے ہیں، اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں، مچھر کیا ہے۔ ایک وقت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جسے نمرود کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اسے مچھروں کے ذریعے سے تباہ کیا تھا۔ مچھر کو آپ مسل دیں ہاتھ میں پکڑ کر، تو انگلیوں میں لے کر، تو اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا، نہ اس کی کوئی ہڈی ہے، نہ اس کی کوئی پسلی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ لگتا آدمی کو۔ تو اللہ اپنے جس لشکر کو جس کے خلاف چاہے استعمال کر لیں، تو وہاں اللہ نے آگ کو استعمال کر لیا، ایک حصے میں آگ کو استعمال کر لیا، ایک حصے میں برف کو استعمال کر لیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ بہادر کی 30 ریاستیں برف باری کی زد میں ہیں، جن میں 6 ریاستوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور ایک ریاست لاس اینجلس آگ کی زد میں ہے۔ سخت ہوائیں چل رہی ہیں، اور 200 گھنٹہ فی میل 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی، یا چلو یہ کو کم و بیش ہو سکتا ہے۔ سخت تند و تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس سے آگ اور بھڑک رہی ہے، اور یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ تو بھائی آگ کیسے لگی؟ آگ پر فوری قابو کیوں نہیں پایا گیا ہے؟ یہ وہ شہر ہے جس میں کوئی غریب داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہ شہر ہے جس کا ایک گھر $1,000,000 کا ہے۔ اسی شہر میں دنیا کا مہنگا ترین بازار ہے، جس میں ساکس کا ایک جوڑا $2,000 کا ہے۔ وہ پاکستانی کتنے ہزار بنتے ہوں گے، کتنے لاکھ بنتے ہوں گے۔ اور اس بازار کے اندر ہی ایک پلازا ہے، اس کے ایک حصے میں تو ہر آدمی جا سکتا ہے، اور دوسرے حصے میں ہر آدمی نہیں جا سکتا۔
اس کو پہلے اس پلازے کے اس مال کے مالک سے ملنا پڑتا ہے، اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور وہ مالک اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس آدمی کی انٹری، کسٹمر کی انٹری مالک کے ساتھ ہوتی ہے، اور مالک کے ساتھ اس کی انٹری فیس $10,000 ہے، $10,000۔ اور مالک اس کو پھر وہاں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ جا کے اس کو مشورہ دیتا ہے کہ بڑے صاحب آپ کے لیے یہ والا سوٹ صحیح رہے گا، اور یہ والا 3 پیس آپ کے لیے صحیح رہے گا، اس کے ساتھ یہ والی ٹائی لگے گی، اس کے ساتھ یہ والے شوز ہوں گے، یہ والا کلر آپ کو سوٹ کرے گا، اور یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا۔ اور سننے میں آیا ہے کہ یورپ کا جو انگلینڈ کا جو شہزادہ ہے چارلس، اس نے اس سے وقت مانگا تھا، تو اس کو 6 مہینے بعد کا وقت ملا تھا ملاقات کا، کہ آپ کا وقت 6 مہینے بعد کا ہے، 6 مہینے بعد فلاں دن فلاں وقت میں آپ آئیں تو صاحب آپ کے ساتھ جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے سوٹ اور بوٹ اور ٹائی اور فلاں فلاں اس کی سلیکشن کریں گے۔ تو اس شہر کے اندر امیر ترین لوگ رہتے تھے، اور انہوں نے کنسٹرکشن کس حساب سے کی ہوگی، اور انہوں نے جناب دنیا کی وہاں ساری آسائشیں کیسے اکٹھی کی ہوں گی، اور سب وہ لوگ تھے جو کہ اگر یہودی ہیں تو کٹر یہودی ہیں، اگر عیسائی ہیں تو کٹر عیسائی ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر جتنے ہالی ووڈ کے اداکار ہیں ان کے بھی گھر وہاں ہیں، اور ان کا جو لیوش لائف اسٹائل ہے وہ جی دیکھنے کے قابل ہے، وہ سوچنے کے قابل ہے، وہ یوں ہے وہ ہے۔ اور ان میں سے ایک صاحب جیمز ووڈ نام کے، جو غزہ پر جب بمباری ہو رہی تھی فلسطین پر، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی نسل تباہ کر دو، ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ سننے میں آیا کہ وہ ٹی وی پر آ کر رو رہے ہیں کہ میرا گھر تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اچھا تمہیں اب تو رونا آ رہا ہے، جب بھی کوئی رو رہا تھا جب غزہ تباہ ہو رہا تھا اس وقت بھی رو رہے تھے، غزہ والے بھی رو رہے تھے، اور غزہ سے باہر کچھ مسلمان ہر اسلامی مملکت میں جو عوام ہے درد دل رکھنے والی، وہ بھی رو رہے تھے، وہ سب کے سب رو رہے تھے۔ ان کی یہی حالت تھی جو آج تمہاری حالت ہے، تمہارے بھی لاکھوں لوگ نقل مکانی کر کے گئے، وہ بھی لوگ لاکھوں نقل مکانی کر کے گئے، اور تم نے انہیں، تمہارے لشکروں نے، تمہارے جہازوں نے، تمہارے ٹینکوں نے ان کو نقل مکانی کرتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو شکر کرو، ابھی اللہ کی رحمت ہے کہ صرف تمہارے گھروں کو، تمہارے شہر کو آگ لگی۔ تم نے 1 سال میں غزہ کا جو حال کیا تھا، اللہ نے 2 دن میں تمہارے لاس اینجلس کا وہ حال کر دیا۔ اس میں ذرا یاد رکھا جائے غزہ کے مسلمانوں کو، اور ہماری اس بچی کو بھی یاد رکھا جائے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، میں اللہ سے جا کر شکایت کروں گی۔ تو اس کی شکایت لگتا پہنچ گئی اوپر، اس کی شکایت پہنچ گئی اوپر، اور تمہارے نئے فرعون نے آتے ہی کہا تھا فلسطین والوں کو کہ اسرائیل کے قیدی رہا کر دو، نہیں تو مشرقی وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ تو لو، اللہ نے تمہارے سے پہلے ہی تمہارے لاس اینجلس کا لاس کر دیا، اور اللہ نے اس کا حال ویسے ہی کر دیا جیسے تم نے 1 سال میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر غزہ کا کیا تھا۔ ہاں، یہ خدائی جھاڑو ہے، یہ خدائی لاٹھی ہے، خدا نے ایک لشکر استعمال کیا آگ کا، اور تمہاری ساری رہی سہی کسر نکال دی اس نے۔ اور تم جو وہاں کسی غریب کو گھسنے نہیں دیتے تھے، تو سارے فائر فائٹرز کون تھے؟ امیر کبیر تو نہیں تھے، وہ سارے غریب تھے۔ چلو وہ سب امریکن تھے، تم نے قیدیوں کو بھی لگایا وہاں، انہوں نے قیدیوں کو بھی لگایا امریکہ میں، لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے قیدیوں کو بھی لیا، ان کی بھی مدد لی۔ تو تم نے ایسے نہیں وہاں کسی غریب کو گھسنے دینا تھا،
تو اللہ نے اس شہر کو آگ لگا دی کہ غریب تو آئیں گے آئیں گے، آگ تم سے نہیں بجھے گی، بھاگ جاؤ گے تم سارے۔ یہ تو دل ہے ان کے۔ اللہ کے لشکر، اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ یہ اللہ کو کسی قوم کو، کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ جس کو بھی تباہ کرنا چاہے تو بہت سارے فرشتے بھیجے ہیں۔ ارے بعضی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ایک چیخ سے، ایک فرشتے کی ایک چیخ سے۔ اس فرشتے کی ایک چیخ لگی اور وہاں قیامت آ گئی۔ جو قیامت آئے گی تو وہ بھی تو فرشتے کی ایک چیخ ہی ہوگی، فرشتے کی ایک آواز ہی ہوگی نا، وہ بانسری ٹائپ کی سور جسے کہتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بانسری ٹائپ ایک چیز ہے جس کو وہ منہ میں لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس میں وہ آواز لگائے گا، پھونک مارے گا، اس سے آواز پیدا ہوگی اور ساری دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، چنگاری سے آگ لگی ہوگی اور پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس نے، جنگل بھی تباہ کر دیے اور منگل بھی تباہ کر دیے، شہر بھی تباہ کر دیے۔ لہذا بڑے بول بولنے سے پہلے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ مرض ہوتا ہے نفاق کا، منافقت کا، جن کے دل یہود و نصارہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاس اینجلس کی بیٹی اینجلینا جولی جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو وہ پاکستان میں کیچڑ میں دھکے کھا رہی تھی۔ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے، آئی تھی وہ، اپنا پورا میڈیا سیل لے کر آئی تھی وہ، اور وہ 1-2-4 جگہ گئی ہوگی، اس نے کچھ ڈالرز وہاں تقسیم کیے ہوں گے، کچھ سامان تقسیم کیا ہوگا، کوئی اس نے فلم سازی کی ہوگی، کوئی اس نے ویڈیوز بنائی ہوں گی، لیکن لاس اینجلس کی بیٹی اینجلینا جولی غزہ میں گئی کیا اس نے غزہ پر ہونے والی بمباری کو ناجائز قرار دیا، اس کے خلاف احتجاج کیا؟ یا جو جیمز ووڈ ہے، جس کا جو اداکار تھا، یہ بھی اداکارہ ہے، وہ اداکارہ ہے، لازمی بات ہے دونوں کا کوئی تعلق تو ہوگا، کوئی رابطہ تو ہوگا، واسطہ تو ہوگا کوئی۔ جب جیمز ووڈ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی نسل ختم کر دو، تو اس وقت اینجلینا جولی کی آواز آئی تھی کسی کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، انہیں نہیں مارنا چاہیے، ان پر بمباری نہیں کرنی چاہیے؟ تم نے تو وہاں حد کر دی بمباری کی، تم نے مسجدیں بھی نہیں چھوڑیں، تم نے گھر بھی نہیں چھوڑے، تم نے ہجرت کرتے لوگ بھی نہیں چھوڑے، تم نے ہاسپٹل بھی نہیں چھوڑے، جو آخری ہاسپٹل تھا غزہ کا تم نے وہ بھی تباہ کیا۔ ہاں، تو اب روتے کیوں ہو؟ اور اس وقت اب آپ کو اینجلینا جولی یاد آ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں آئی تھی تو پاکستانی امریکہ میں آگ لگنے پر خوشیوں کی شادیانے بجا رہے ہیں، پاکستانی خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان والے جب ایسے کافر جو ساتھ ساتھ ظالم بھی ہوں، ان پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، اہل ایمان خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ جنہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ دنیا کے اندر کئی اسلامی ممالک کے اندر تباہی اور بربادی نازل کی، اللہ نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے ان پر تباہی اور بربادی نازل کی، ہم اس پر خوش ہیں۔ اور ہماری دعا ہے وہی دعا جو اللہ کے نبی نے غزوہ خندق میں کفار اور مشرکین کو دی تھی، ملا اللہ تعالی قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ہم بھی ان کے لیے یہی بد دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو، اللہ ان کے شہروں کو، اللہ ان کے ملکوں کو
آگ سے بھر دے اور مصیبتوں سے اور آفات و بلیات سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمارے اسلامی ممالک کو وباؤں اور بلاؤں اور آفتوں سے گھیرا اور انہیں ختم کیا، ان میں تباہی نازل کی۔ اللہ ان پر بھی ایسی تباہی نازل کر کے ان سب کو ختم کر دے۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھا کریں، مضبوط ایمان والا، عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگتے رہنا چاہیے، اور نفاق کے مرض سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دل میں بس ایمان ہو، چاہے کمزور ایمان ہو چاہے مضبوط ہو، بس ایمان ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کفر کی طرف میلان نہ ہو، عیسائیوں کی طرف اور یہودیوں کی طرف اور ہندوؤں کی طرف ہمارے دل کا میلان نہ ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ لیکن جن لوگوں نے ہمارے اسلامی ممالک کو، ہمارے مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنے پر مجبور کیا، آج غزہ کے اندر جو سردی کی حالت ہے، بچے ماؤں کی گود میں سوئے اور صبح اٹھے تو بچہ سردی سے جم گیا تھا، اکڑ گیا تھا اور مر چکا تھا۔ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں ایسے لوگوں کے لیے نرمی آ سکتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ان حالات سے دوچار کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگیں، اس بات سے بھی کہ ہمارے دل میں کفر کے لیے کوئی یا اللہ نرم گوشہ نہ پیدا ہو۔ ہدایت کی دعا مانگنا اور ہے، اور ان کے دل، اپنے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہونا ہے وہ اور ہے، کہ وہ جنہوں نے تباہی اور بربادی نازل کی اس کا تو ہمیں کچھ نہیں ہے۔ اور جو وہاں آگ لگی تو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ انجلینا جولی یہاں آئی تھی اور اس نے کیچڑ میں پاؤں رکھے، جب کیچڑ میں پاؤں رکھے تھے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو پاکستانی جو این جی اوز ہیں، جو مسلمان رفاہی ادارے ہیں، مدارس کے ہیں، ان کی خدمات بھول گئیں آپ کو؟ وہ اپنی کشتیوں کے ذریعے اور کہاں گھٹنوں اور کہاں ناف تک پانی کے اندر چل کے انہوں نے جا کر لوگوں کو زندگی کا سامان فراہم کیا، وہ بھول گیا آپ کو؟ جو مدارس اور مساجد کی خدمات تھیں وہ آپ بھول گئے؟ جو دینی کارکن اور دینی جماعتیں وہاں گئیں، بلوچستان میں گئیں، سندھ میں گئیں، وہ بھول گئے آپ سب؟ ان کا تو کسی کو یاد نہیں رہا۔ انجلینا جولی سب کو یاد ہے، لاس اینجلس سب کو یاد ہے، غزہ بھول گیا، فلسطین بھول گیا، شام بھول گیا، لیبیا لبنان بھول گیا، افغانستان اور عراق بھول گئے، اور برما بھول گئے سب۔ اللہ کو یاد کیا کریں، کچھ اللہ سے پناہ مانگا کریں اور اپنے ایمان کی سلامتی مانگا کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ظالم کافر اپنے کفر کے ساتھ لمبی حکومت کر سکتا ہے، ظالم کبھی لمبی حکومت نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہاں، یہ جو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو اللہ ان سے غافل ہے، اللہ کا ان کی طرف دھیان نہیں ہے، یہ نہ خیال کرو کہ اللہ ان سے لاپرواہ ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو ذرا مہلت ملی ہوئی ہے، ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور جب ان پر اللہ کی پکڑ آئے گی، جیسے کہ ابھی آ گئی، ان پر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو ایک دن میں 2 دن میں حساب برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، ہمیں عافیت میں رکھیں، اور ہمارے ایمان کو اللہ سلامت رکھیں، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، عافیت والی زندگی، عافیت والی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرمائے۔